السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو عید الاضحیٰ سے متعلق جانور خریدنے کے متعلق چند ضروری ہدایات بتاؤں گا۔ امید ہے آپ ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی قربانی کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ نمبر 1، حلال جانور کا بندوبست کریں۔ نمبر 2، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کی جائے۔ نمبر 3، اگر آپ بڑا جانور خریدنا چاہتے ہو تو اپنے حصے داروں کو، جن کے ساتھ آپ نے مل کر بڑا جانور خریدنا ہے، ان کی سلیکشن کر لیں۔ اس سلیکشن میں خیال رہے کہ اگر کوئی ایک شخص جس کی آمدن حلال طریقے سے کمائی ہوئی نہ ہو تو اس صورت میں آپ کا قربانی کرنے کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ ساتوں حصے دار حلال روزی سے کمائے ہوئے پیسے سے جانور خریدیں اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ نمبر 4، جانور خریدتے وقت آپ یہ خیال کریں کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، جانور میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ مارکیٹ سے کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہو تو اس کے بارے میں آپ A to Z ہر چیز آبزرو کرتے ہو، کوئی خراش نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ جب آپ کو اطمینان ہوتا ہے تب آپ گاڑی خریدتے ہو۔ اسی طرح سے جو جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدنا ہے اس کے لیے بھی وہی دل میں آپ کا معیار ہو کہ جانور میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جانور ایسا ہو جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، جان میں صحت مند ہو۔ نمبر 5، اگر آپ بکرا خرید رہے ہیں تو اس کی عمر 1 سال ہونا لازم ہے۔ اگر آپ گائے خرید رہے ہیں تو اس کی عمر 2 سال ہونا لازم ہے۔ اگر آپ اونٹ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کی عمر 5 سال ہونا لازم ہے۔ اور اگر آپ کوئی چھترا یا دمبا خرید رہے ہو تو اس کی عمر 6 ماہ ہونا لازم ہے، اور وہ اگر ریوڑ میں کھڑا ہو تو وہ دوسرے چھوٹے جانوروں کے برابر نظر آئے۔ نمبر 6، وہ جانور جو خصی کی کرائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ نمبر 7، ایسا جانور جو چارہ نہ کھا سکتا ہو، بہت زیادہ بوڑھا ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، اٹھ بیٹھ نہ سکتا ہو، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، جس جانور کو آپ نے قربانی کے لیے مختص کیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو آپ اس کی سواری کریں اور نہ ہی اس کا دودھ پئیں، نہ ہی اس کا دودھ فروخت کریں۔ اگر وہ جانور دودھ دیتا ہے تو آپ اس کا دودھ صدقہ تو کر سکتے ہیں، خود پی سکتے ہو، لیکن بیچ نہیں سکتے۔ اب نمبر 9، آپ نے جس جانور کو قربان کرنا ہے اس کے لیے صحیح کسائی کا بندوبست کریں۔ نمبر 10، جس چھری سے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ نمبر 11، جانور کی کھال کو اجرت کے طور پہ کسائی کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسے
کسی دینی مدرسے میں کسی غریب کو کسی یتیم کو دے دینی چاہیے۔ قربانی نماز عید کے بعد کرنا جائز ہے۔ قربانی عید کے بعد کی جائے۔ اس کے علاوہ جانور کو قربانی کرنے سے پہلے پانی اور چارہ کھلانا، پیٹ بھر کے چارہ اور پانی پلانا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت جانور کا قبلہ رخ کر دیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ اگر جانور قبلہ رخ نہیں گرا تو اسے گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہنا واجب ہے۔ ذبح کرتے وقت 3 رگوں کا کٹنا لازم ہے، ایک نرگٹ، دوسرا شارٹ، تیسرا حرام مغز۔ ان تینوں رگوں کا کٹ جانا لازم ہے۔ جانور کا گوشت بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ غیر غربا کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنی ذات کے لیے۔ اگر چاہیں تو آپ تینوں حصے بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے۔ قربانی کس پر واجب ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزمرہ کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جب ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرائے پر اٹھایا ہے یا دیا ہوا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک مکان کے لیے ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ عورت کا مہر اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا ہو، زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل خانہ کی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس اندازہ نہیں ہو سکتا، اس پر قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کے گزر بسر ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی۔ ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور
گائے بھینسوں کے علاوہ مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔